ان کی والدہ مرحومہ کو پروردگار عطا فرمائے۔ اللہ کا لاکھ کروڑ شکر ہے کہ اس دور میں بھی ایسے نوجوان ہیں کہ جنہیں قرآن کو سننے کا ذوق اور شوق ہے۔ یہ بھی ان نوجوانوں کے لیے خوش بختی ہے کہ پروردگار نے انہیں قرآن کے پیغام کو گھر گھر تک پہنچانے کی توفیق رفیق بخشی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 150 تک اپنا سبق ختم کیا تھا۔ حضور کے تحویل قبلہ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی آپ جہاں سے بھی نکلیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اہل ایمان سے بھی کہا گیا تم بھی جہاں کہیں ہو اور تمہیں یہ خبر معلوم ہو جائے کہ قبلہ بدل گیا ہے تو تم بھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ گزشتہ درس میں نے یہ بیان کیا تھا، نماز ظہر میں جب اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ کا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا تو حضور نے 2 رکعت مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی اور بقیہ 2 رکعت حضور نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ تو جب کسی نے حضور کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہوا دیکھا تو اس نے جا کے اپنے محلے میں اعلان کیا کہ اب قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ تو اہل ایمان وہ جہاں کہیں نماز پڑھ رہے تھے اب انہوں نے مسجد اقصی کو چھوڑ کے اپنا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ اللہ ارشاد فرماتا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اے ایمان والو تم اس لیے اپنا رخ ادھر کر لو تاکہ لوگوں پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ کہ جو نا انصافی کریں، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تم ان سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِي مجھ سے ڈرو۔ اب صحابہ کرام اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے وہ تمہیں جو تانے دیں گے نا، یہ کیا بات ہوئی، آج تک مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اب تم نے قبلہ ہی بدل دیا۔ تو فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تم ان سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِي تم مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب تم مجھ سے ڈرو گے تو پھر میں اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دوں گا، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو گویا کہ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر اللہ اس پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیتا ہے، یعنی مالک اسے ڈھیر ساری نعمتیں عطا فرما دیتا ہے کہ جب بندے کے اندر خوف خدا آ جاتا ہے۔ قرآن پاک کی حدیث پاک کا مفہوم ہے نا، حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے دنیا جو تیری طرف جھکے تو اس کو تھکا دے، اور جس نے اپنے آپ کو میرے لیے فارغ کر دیا اللہ فرماتا ہے میں اس کے دل کو غنا کی دولت سے بھر دوں گا۔ یہ حدیث آپ آسان لفظ میں یوں سمجھ سکتے ہیں، حضور نے فرمایا اے دنیا جو تیرے پیچھے بھاگے تو اس کو تھکا دے۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کاروباری افراد، تاجر حضرات کہ جنہیں دین سے کوئی الیک سلیک بھی نہیں ہے، سارا دن پیسہ کماتے ہیں، ساری زندگی اس بات کی شکایت کرتے جناب جسم کے اندر جان ہی نہیں ہے، تھکاوٹ ہی تھکاوٹ ہے، سکون ہی نہیں ہے، سب کچھ ہے مگر سکون ہی نہیں ہے۔ تو سکون کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا اے دنیا
جو تیری طرف منہ کرے، جو تیری خدمت کرے، تو اس کو تھکا دے. تو لوگوں کا تھکا رہنا بھی ہمیں پتا چل گیا وہ تھکے ہوئے کیوں ہیں. اور ایک نیک آدمی ہے، ریڑی لگاتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، سکون سے آتا ہے، سو جاتا ہے، صبح اٹھ کے پھر چلا جاتا ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے. اللہ نے اسے غنا کی دولت عطا فرمائی ہے. تو اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا جب وقت قریب آیا نا تو آپ رونے لگے. معاذ بن جبل یہ حضور کے وہ پیارے صحابی ہیں کہ سرکار انہیں خود جو ہے وہ سواری پر بٹھا کر حضور نے انہیں یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تھا، اور سرکار خود ان کی سواری کی لگام کو پکڑے ہوئے حضور پیدل چل رہے تھے اور معاذ بن جبل سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ رو رہے تھے. تو لوگوں نے پوچھا آپ کو کس چیز نے رلایا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کیا آپ دنیا کے جانے کی وجہ سے رو رہے ہیں یا موت کی گھبراہٹ سے رو رہے ہیں؟ تو جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی. فرمایا نہ تو مجھے دنیا سے جانے کا غم ہے اور نہ ہی مجھے موت کا خوف ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں مجھے حضور کی وہ بات یاد آ گئی. کہا کیا بات ہے؟ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضور نے فرمایا دو مٹھیاں ہیں، فرمایا ایک مٹھی جہنم میں جائے گی اور ایک مٹھی جنت میں جائے گی. معاذ بن جبل فرماتے میں رو اس لیے رہا ہوں پتہ نہیں اللہ نے میرا کس مٹھی میں شمار کیا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں. تو حضور ایک دفعہ تشریف لائے تو حضور نے فرمایا یہ دو کتابیں ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں وہ کتابیں نظر بھی آئی. حضور نے فرمایا کہ اس کتاب کے اندر جنتیوں کے نام ہیں اور اس میں جہنمیوں کے نام ہیں. پھر سرکار نے جب ہاتھوں کو جھاڑا تو وہ کتابیں صحابہ کرام کو نظر نہیں آئی. تو ایک وہ روایت اور ایک یہ روایت، حضور نے فرمایا دو مٹھیاں ہیں، ایک میں جنتیوں کے نام، ایک میں جہنمیوں کے نام ہیں، ایک میں جنتی ایک میں جہنمی ہے. تو فرمایا میں رو اس لیے رہا ہوں پتہ نہیں میں کس مٹھی کے اندر ہوں، میں کس مٹھی کے اندر ہوں. اللہ اکبر. اب اللہ رب العزت آگے کیا ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. دیکھو تم میری یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي اور تم میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونِي اور تم میری ناشکری نہ کرو. یعنی اس کو آسان لفظوں میں یوں کہیں، اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میری ناشکری نہ کرو میں تمہیں مزید نعمتیں عطا فرماؤں گا. اب اللہ کا یاد کرنا کیسا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اگر تم مجھے تنہائی میں یاد کرے گا تو تیرا رب بھی تجھے تنہائی میں خلوت میں یاد کرے گا، اور اگر تم مجھے کسی بھری محفل میں یاد کرے گا تو میں تیری دنیا کی محفل سے بہترین محفل میں تجھے یاد کروں گا، اور اگر تم میری طرف ایک بالش آیا اللہ فرماتا ہے پھر ہم تیری طرف ایک گز چل کے آئیں گے، اور اگر تو ایک گز آیا تو ہم 2 ہاتھ تیرے قریب آئیں گے، اور اگر تو چل کر آیا اللہ فرماتا ہے پھر ہم دوڑ کر تیری طرف آئیں گے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو الفاظ ہیں یہ متشابہات ہیں، اللہ کا چلنا اللہ کا دوڑنا، تو فرمایا کہ یہ متشابہات الفاظ ہیں. اب یوں کہیں رب کا یہ فرمانا حدیث قدسی ہے نا میں دوڑ کر آؤں گا، گویا کہ رب یہ فرما رہا ہے کہ ہماری رحمت بڑھ بڑھ کے تمہارا استقبال کرے گی. تو کیا فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. کتنی پیاری آیات ہے، اللہ اکبر کتنی پیاری آیت ہے. آج جس کو آپ یاد کرتے ہیں اس کی مرضی آپ کو یاد کرے یا نہ کرے. اگر آپ کو یاد کرے گا تبھی یاد کرے گا جب آپ سے اس کو کوئی حاجت ہوگی کوئی کام ہوگا جب ہی یاد کرے گا. ورنہ بات اکثر ہوتا ہے جناب وہ بیٹھے بیٹھے جناب کیا حال ہے جی آپ کی یاد آ رہی تھی،
نہیں میاں یاد نہیں آ رہی تھی کام کی بات. بولو کیسے ہمیں یاد آیا آپ کو؟ جی ٹھیک ہے بس وہ کام آپ سے یہ تھا تو پہلے کہہ دو نا. اعلی حضرت کے پاس ایک شخص آیا آپ سے ملنے کے لیے. فرمایا بولو میاں کیسے آنا ہوا؟ بس حضرت آپ کے دیدار کو آیا تھا. فرمایا نہیں جو بات ہے وہ کہو. کہ جی بالکل حضرت میں آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا اور یہ مٹھائی کا ڈبہ بھی آ کے لایا ہوں. فرمایا اچھا. کہ ٹھیک ہے جی اللہ آپ کو برکتیں آتا. فرمایا آپ نے مٹھائی کا ڈبہ لیا اور گھر بھجوا دیا. اتنے میں وہ شخص کہتا ہے حضرت وہ ایک تعویذ تو دے دیں. حضرت وہ ایک تعویذ تو دے دیں. فرمایا کہو نا اس کام کے لیے آئے ہو. فرمایا کہ جاؤ بھائی گھر سے مٹھائی کا ڈبہ واپس منگواؤ. آپ نے اس کے ہاتھ میں تھموایا. فرمایا کہو اس کام کے لیے آیا ہوں. یوں کیوں کہتے ہو آپ کے دیدار کو آیا ہوں؟ تو ہم کسی کو یاد کرتے ہیں سوائے مطلب کے یاد کرتے ہی نہیں ہیں. مگر اب کیا فرماتے فذکرونی اذکرکم. وہ غنی ہے نا, وہ کہے میں تمہیں یاد نہیں کرتا, میں بے پرواہ ہوں. مگر کیا کہتے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور جسے رب یاد کریں. لوگ کیا کہتے ہیں کبھی کبھار نا, کہتے ہیں کہ اللہ نا مجھے بھول گیا ہے. یہ کلمہ کفر ہے. اللہ مجھے بھول گیا ہے بھی کیسے؟ میرے گھر میں فاقے ہیں, میرے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے, اللہ ہمیں بھول گیا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نہیں, ہاں یوں کہو کہ وہ رب کو بھول گئے ہیں کہ جو رب کی دہلیز پہ کبھی آتے ہی نہیں ہیں. اور قرآن پاک کی آیت ہے, اللہ فرماتا ہے اگر تم نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا آخر میں ہم تمہیں بھلا دیں گے, ہم تمہیں بھلا دیں گے. تو فذکرونی اذکرکم, اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. بیچ میں ایک آیت کریمہ رہ گئی, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, جیسے ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے, یتلو علیکم آیاتنا, وہ تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے, یزکیکم, اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے, ویعلمکم الکتاب والحکمہ, وہ تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے, ویعلمکم, اور وہ نبی تمہیں وہ سکھاتا ہے, ما لم تکونوا تعلمون, کہ جو جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں تھا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو دو علم دی ہیں, ایک علم ظاہری اور ایک علم باطنی. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتاب, کتاب کا علم ظاہری علم ہے. وَيُزَكِّيكُمْ, وہ تمہیں پاک کرتے ہیں. اس سے مراد اصلاح نفس ہے, اندرونی اصلاح ہے. حضور امتیوں کو ظاہری طور پر بھی پاک فرماتے ہیں اور باطنی طور پر بھی پاک فرماتے ہیں. اس کائنات کے سب سے بڑے طبیب, سب سے بڑے حکیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ رب العزت, اب دیکھیں نا ذکر اللہ کو کیا کریں. ایک تو ہم ذکر وہ کرتے نا جیسے اللہ اللہ, یہ بھی ایک ذکر ہے, مگر اس سے بڑھ کر ایک ذکر ہے. وہ کیا ہے جو ہم کر رہے ہیں ابھی, قرآن کی تلاوت. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, اللہ کیا فرماتا ہے ہم نے ذکر کو اتارا, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم ہی اسی کے محافظ ہیں. تو ذکر کیا اتارا ہے؟ قرآن اتارا ہے اور ہم اسی کے محافظ ہیں. تو گویا کہ بہترین ذکر وہ ہے کتاب اللہ کی تلاوت. اگر کوئی شخص وہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ بھی ذکر اللہ ہے, مگر اس سے بڑا ذکر وہ کتاب اللہ ہے جو کہ میں اور آپ اجتماعی طور پر بیٹھ کے کر رہے ہیں. ایک تو معمول بنا لیجئے قرآن کی تلاوت کا, اس کے بعد اللہ کے ناموں کا, اس کے ذکر کا بھی آپ معمول بنا لیجئے. اب ذکر اللہ کی فضیلت کتنی ہے, اللہ اکبر. چند میرے مدنی آقا کے فرامین ہیں, حضور نے فرمایا اللہ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے. ذکر اللہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی پانے کا ذریعہ ہے. دنیا کی ہر بھلائی کو پانا چاہتے ہو تو کتاب اللہ کی تلاوت کرو. اور کیا فرمایا ذکر الہی عذاب الہی سے نجات دینے والا ہے. ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجوں پر ہوں گے. ذکر کے حلقے جنت کی کیاریاں ہیں, جہاں ذکر کے حلقے لگے ہوتے ہیں نا وہ جنت کی کیاریاں ہیں.
ایک تو یہ ذکر کا حلقہ ہے کہ جہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ جو مدارس کے اندر قرآن پڑھایا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی جنت کی کیاریاں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ذکر کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں، جب تک بندے ذکر کرتے رہتے ہیں وہ فرشتوں کی رحمت پروں کے سائے کے نیچے رہتے ہیں۔ اور کیا فرمایا، ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ کوئی شخص ویسے آیا وہ ذکر کی حاجت سے نہیں آیا، ویسے آیا ہے، وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا، بیٹھا انتظار کر رہا ہے مولانا صاحب کا، مگر آیا تو مجھے ملنے، ذکر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ میرے مدنی آقا فرماتے ہیں اللہ اسے بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ کے ذکر کرنے سے شیطان دل سے ہٹ جاتا ہے۔ جیسے آپ کرو گے اللہ یا قرآن کی تلاوت کریں، فوراً شیطان آپ کے دل سے ہٹ جائے گا۔ اور اللہ کے ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج آپ کو میں ایک بہترین وظیفہ دیا جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، بہترین وظیفہ۔ اور ظاہر ہے ہمارے ہاں تو ہم تو ظاہر ہے طریقت کے اندر بھی وظیفہ جو دیا جائے وہی پڑھا جائے۔ ہمارے صوفیاء کرام منع فرماتے ہیں بغیر اجازت کے کوئی وظیفہ نہ پڑھا جائے۔ ایک بڑا اہم ترین وظیفہ دیا جا رہا ہوں آپ کو، یہ جو کلمہ طیبہ ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے اندر اتنی پاور ہے، اتنی پاور ہے، اگر کوئی شخص اس کلمے کا ورد کرے اس نیت سے کہ یہ پہاڑ یہاں سے ہٹ جائے، اگر یقین کامل کے ساتھ کرے گا نا، صوفیاء کرام فرماتے ہیں اس کلمے کے اندر اتنی پاور ہے پہاڑ بھی وہاں سے ہٹ جائے گا، اتنی پاور ہے اس کلمہ طیبہ کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے، یہ تو یہاں تک بات ختم ہو گئی کہ ذکر اللہ کے حوالے سے، اور پھر شکر کا کہا گیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، ولئن کفرتم، اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، پہ جاؤ میرا سخت عذاب ہے تمہارے لیے۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا نا جناب کیا حال ہے، فرمایا کیا پوچھتے ہو، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت گر گئے ہیں، کبھی رب کو شکر ادا نہیں کیا۔ ہمارے یہاں ایسا ہی ہے نا، بوڑھے ہو گئے، دانت نکل گئے، مصنوعی دانت لگوا لیے ہیں، مگر کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت گھس گئے مگر کبھی رب کا شکر ادا نہیں کیا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تو جبھی تو میرے مدنی آقا نے ہر چیز کی دعا بتلائی ہے۔ کھانا کھا لو تو دعا پڑھو، یہ دعا شکر ہے۔ پانی پیا ہے الحمدللہ کہو، یہ شکر ہے۔ بستر پہ پہنچے ہو سونے کی دعا پڑھ لو، یہ شکرانہ نعمت ہے۔ اللہ نے سکون کی نیند دی ہے، جب اٹھو تو اٹھنے کی دعا پڑھو، یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے۔ دودھ پیا ہے تو دعا پڑھو، یہ شکرانہ نعمت ہے۔ اچھے کپڑے پہن رہے ہیں دعا پڑھیں، آنکھوں میں سرما لگا رہے ہیں دعا پڑھیں، آپ واش روم سے صحیح سالم واپس آ گئے ہیں، اللہ نے اس گندگی کو آپ سے دور کر لیا کہ جس کو چند لمحوں کے لیے اندر برداشت کرنا آپ کے لیے اذیت کا سامان تھا، باہر آ کے کیا کہو، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی۔ ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس نے مجھ سے اس اذیت کو دور کیا، مجھے اس نے عافیت عطا فرما دی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے کیا ارشاد فرمایا، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب کسی قوم سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا، اللہ ان کی عمر دراز فرما دیتا ہے، اور پھر اللہ انہیں الہام کرتا ہے وہ اللہ کا ہر نعمت پر شکر ادا فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب بڑی بہترین حدیث پاک ہے، اگر زندگی میں کبھی آپ کو صبر چاہیے نا، وہ دو چیزوں سے حاصل ہوگا، نماز، نستعین بالصبر والصلاۃ، اگر تم مدد چاہتے ہو صبر پر تو نماز کی ادائیگی کرو۔ وہ کس طرح، بجائے اس کے کہ ہم کسی کو اپنے دکھڑے سنائیں تو وہ جو ہے جناب عالی ہمارے دکھوں کا مداوا نہیں کرے گا۔ ہاں اگر آپ نماز شروع کر دیتے، نفل نماز پڑھنا شروع کر دیں،
آپ کے باپ کا انتقال ہوا، والدہ کا انتقال ہوا، آپ کے بچے کا، آپ کی بیوی کا، آپ کی بہن کا، بھائی کا، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے. اب آپ کے اندر بے صبری آپ سے رہا نہیں جا رہا، اب آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو صبر دے، تو 2 رکعت نماز نفل نیت کر کے کھڑے ہو جائیں، اللہ اسی کے اندر آپ کو صبر عطا فرما دے گا. اس لیے کہ آپ کسی کو جا کے دکھڑے سنائیں. اب آپ اندازہ لگائیں جب آپ خود کھڑے ہو جائیں نماز میں اور کسی عزیز کی یاد آئیے، آپ اس کے غم کو لیے کھڑے ہیں، رو بھی رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو اللہ پھر بندے کے حدیث پاک کا مفہوم ہے. اللہ فرماتا ہے ابن آدم کا دل نا اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. یہ 2 انگلیاں ہیں نا، جیسے کوئی چیز میری انگلی میں ہو تو میں اگر اس کو یوں چاہوں تو جیسے چاہوں یوں پھیر دوں. حدیث پاک مفہوم ہے ابن آدم کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جیسے چاہے پھیر دے. حدیث پاک ہے نا، اللہم یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. تو دلوں کو پھیرنے والی ذات اللہ کی ہے. آپ دیکھتے ہیں کسی کیا انتقال ہو جائے نا، بندہ کہتا ہے یار یہ کیسے صبر کرے گا، اس کی اماں کا انتقال ہو گیا ہے. 1 دن 2 دن 3 دن 1 ہفتے کے بعد پھر وہ اپنی دنیا میں مست ہو جاتا ہے. کیوں؟ اللہ نے اس کے دل کو پھیر دیا ہے. اب وہ جو غم والی کیفیت تھی وہ جاتی رہی. اگر اللہ بندوں کے دلوں کو نہ پھیرے نا، زندگی سب کی اجاٹ ہو جائے گی، زندگی کی رونقیں ختم ہو جائیں گی. وہ مالک ہے، وہ دلوں کو پھیر دیتا ہے، وہ غم جاتا رہتا ہے، آپ پھر دنیا کی موج مستی میں مست ہو جاتے ہیں. یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے. اللہ اکبر. تو آگے کیا فرمایا کہ صبر چاہو نماز سے. جناب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرمایا جب کسی کو کوئی سخت معاملہ آئے نا تو نماز نفل پڑھا کرے، اللہ آپ کو صبر عطا فرما دے گا. اور صبر کے حوالے سے کیا ہے، صابرین کو جو اجر ملے گا نا، اتنا بڑا اجر کسی کو نہیں ملے گا جتنا صبر کرنے والے کو ملے گا. نمازی کو بھی اتنا بڑا اجر نہیں ملے گا، روزہ دار کو بھی نہیں، جتنا بڑا اجر اللہ صبر کرنے والے کو عطا فرمایا. ان اللہ یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ فرماتے ہیں ہم صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرمائیں گے. اس لیے کہ سب سے مشکل کام ہی صبر کرنا ہے. نماز پڑھنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور روزہ رکھنا تو کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں، مال کے جانے پر بیٹھ جانا اور منہ سے کلمہ کفر نہ نکالنا، یہ صبر ہے. میرے مدنی آقا گزرے قبرستان کے پاس سے نا، تو ایک عورت بیٹھی رو رہی تھی کسی اپنے عزیز کی قبر پہ. تو حضور نے فرمایا کہ اصبر اصبر، صبر کر صبر کر. تو اس نے حضور کو دیکھے بغیر کہا ہاں ہاں مرا تو میرا ہے نا، آپ کا کوئی گیا ہوتا تو آپ کو پتہ چلتا. یہ مفہوم ہے حدیث کا. تو میرے مدنی آقا تو چلے گئے. بعد میں کسی نے جا کے اس کو کہا او بی بی تجھے معلوم ہے تو نے یہ جملے کس کو کہے؟ کہا کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا. اچھا. وہ عورت دوڑتی ہوئی حضور کی بارگاہ میں آئی. اب حضور کے گھر میں کوئی چوکیدار نہیں، کوئی دربان نہیں، کوئی بواب نہیں، فوراً آئی حضور کی بارگاہ میں. اب کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی میں اب صبر کرتی ہوں. اب نے مجھے فرمایا میں اب صبر کرتی ہوں. حضور نے فرمایا نہیں 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 نہیں، صبر تو اس وقت تھا، اب تو تمہیں کرنا ہی کرنا ہے. جب زخم تازہ ہو صبر تو اس وقت کیا جاتا ہے نا. فرمایا کہ صبر تو اس وقت تھا، اب کیا؟ تو جب کسی کی لاش پڑی ہو تب صبر کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم ماریں پیٹیں منہ نوچیں کلمہ کفر بکیں. ہاں اس وقت آپ صبر کریں، اس وقت آپ پھر غم کے گھونٹ پیئیں، یہ ہے صبر. تو کیا فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر آدھا ایمان ہے. صبر کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں. صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے. صابر آدمی نا دنیا کے ہر امتحان میں کامیاب ہو جائے گا. یہ لکھ لیجئے، جس بندے کی شخصیت میں ٹھہراؤ ہے، صبر ہے، نچوڑ ہے، جلد بازی نہیں ہے، وہ دنیا کے کسی معاملے میں مار نہیں کھائے گا. بے صبر مار کھا جاتے ہیں.
بے صبر مار کھا جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو کیا فرمایا؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. جب کچھ لوگ شہید ہوئے تو لوگوں کے اندر یہ چیما گوئیاں شروع ہو گئی کہ وہ تو مر گئے. اللہ نے فرمایا نہیں، وہ شہید ہیں، وہ زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اہل جنت میں ایک شخص کو لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. وہ کیا؟ اللہ فرمائے گا اے ابن آدم، تو نے اپنے منزل، اپنے مقام کو دیکھا، یہ جنت، یہ عالی شان، سب کچھ تیرا ہے، تو خوش ہے؟ وہ شہید کیا کہے گا؟ مالک میری ایک آرزو ہے، میری ایک تمنا ہے، میری ایک التجا ہے، تو مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے. کیوں؟ میں دنیا میں جاؤں گا پھر شہید ہو جاؤں گا، تو مجھے پھر زندہ کر کے پھر بھیج دینا. میں جاؤں گا تیرے نام پہ، پھر شہید ہو جاؤں گا، اور میں پھر آؤں گا، تو مجھے پھر زندہ کرنا، میں پھر شہید ہو جاؤں. اب شہید یہ تمنا کرے گا کاش اللہ کی راہ میں مجھے بار بار شہید کیا جائے، بار بار زندہ کیا جائے. اس لیے کہ جب شہید اللہ کی بارگاہ میں شہادت کا رتبہ پاتا ہے، بوقت شہادت اسے جو رب کی معرفت کا قرب ملتا ہے، وہ لذت اتنی ہوتی ہے. شہید کہتا ہے تا صبح قیامت میں بار بار اللہ کی راہ میں شہید ہوتا رہوں. حدیث پاک ہے نا، قرآن کی آیت ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب موت کا ذائقہ ہوتا ہے، اب کیا پتہ کیسا ذائقہ ہے بھائی، کڑوا ہے، میٹھا ہے، تیکھا ہے، مرچیوں والا ہے، کیسا ذائقہ ہے؟ موت کا ذائقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پانی کا ذائقہ ہے، کھارا ہے، کڑوا ہے، میٹھا ہے، کھانے کا ذائقہ ہے. موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ کہاں ہے موت کا ذائقہ؟ موت کا ذائقہ ہے. موت کا ذائقہ ایسا ہے، اہل ایمان کو جب اللہ موت دے گا نا، وہ موت کے ذائقے کی مٹھاس کو جب اہل ایمان محسوس کریں گے تو انہیں موت پر بھی مزہ آ جائے گا. بعض دفعہ آپ کسی چیز کو چکھ لیتے ہیں نا، آپ ہزار ہاں مٹھائیاں کھا لیں، ٹھنڈا پانی پی لیں، چینی کھائیں، مگر بعض ذائقے ایسے وہ ختم نہیں ہوتے. اس کے لیے ایک وقت درکار ہوتا ہے وہ منہ کا ذائقہ جانے کے لیے. تو اللہ رب العزت اہل ایمان کو تو موت کا ذائقہ دے گا، مگر کافر کو جو موت کی سختی اور کڑواہٹ کا ذائقہ ملے گا وہ قیامت تک باقی رہے گا. اللہ اکبر. تو آگے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتے ہیں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اہل ایمان ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے. تمہاری اولاد کو اللہ موت کی گھاٹ اتار کر پھلوں میں کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور پھر خوشخبری ہے صبر کرنے والوں سے. اللہ کی بھوک یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے، مال کا ڈوب جانا، دیوالیہ ہو جانا، کاروبار کا برباد ہو جانا، یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے. صدیوں بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا، کھیتی باڑی کرتے کسان تھے، پورا سال آپ آم کی فصل کو آپ جو ہے محنت کرتے رہے، زوردار بارش آئی، ہوا آئی، سارے آم آپ کے ٹوٹ گئے، آزمائش ہے. گندم آپ کی بالکل زمین بوس ہو گئی، آزمائش ہے. آپ کی کپاس خراب ہو گئی، آزمائش ہے. گنے کی فصل کو کیڑے لگ گئے، آزمائش ہے. اللہ نے پھر کیا فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، دیکھو یہ ساری آزمائشیں ہیں، اور جو ثابت قدم رہے ان صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشخبری ہے. ہاں ان کو خوشخبری ہے. اور پھر ان کو کیا خوشخبری ہے؟ جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن مصیبت زدہ لوگوں کو جب اللہ ثواب دے گا نا، تو جو دنیا میں صحیح سالم رہے ہوں گے نا، جب ان کا اجر دیکھیں گے وہ کیا کہیں گے، کاش دنیا میں ہمیں ایسی بیماریاں لگتی، ہمارے جسموں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹا جاتا، تاکہ آج ہم اس کی جزا تو بہت بڑی پاتے.
ہاں، یعنی ایک شخص نابینا ہے، ساری زندگی نابینا رہا. آپ تصور کر سکتے ہیں 10 منٹ کے لیے آپ کی آنکھوں کی بینائی اللہ لے لے، آپ تو کہیں گے جناب مجھے موت کی گھاٹ اتارو. بغیر آنکھوں کی بھی کوئی زندگی ہے؟ ہاتھ نہیں ہے، بغیر ہاتھوں کی کوئی زندگی ہے؟ آپ کا سیدھا ہاتھ کام کرنا ختم کر دے تو آپ کو تو دن میں تارے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. مگر جو لوگ اس حال میں بھی صبر کرتے ہیں نا، پھر جو اللہ ان کو اجر دے گا نا، پھر قیامت کے دن پھر وہ دیکھنے والا ہوگا. حدیث پاک کا مفہوم اللہ فرماتے ہیں میں جس کی 2 پیاری چیزیں لے لوں، 2 پیاری چیزیں، اور وہ اس پر صبر کرے، اللہ فرماتا ہے اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ ہے ہی نہیں. وہ 2 پیاری چیزیں کیا ہیں؟ آنکھیں. اللہ فرماتا ہے ہم کسی کی آنکھیں لے لینا اور وہ صبر کرے، ہم اسے صرف جنت عطا فرمائیں گے. تو مصیبت زدہ لوگوں کو جب اجر ملے گا نا، او ہو، پھر تو وہ دن دیکھنے والا ہوگا. پھر ہم جیسے لوگ تمنا کریں گے کاش ہمیں بھی اذیتیں پہنچتی، آج ہمیں اتنا بڑا اجر تو ملتا. آگے کیا اشارہ سمجھا؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ. دیکھو اہل ایمان کا تو یہ شیوا ہونا چاہیے، جب ان پر کوئی مصیبت آتی تو وہ یہ کہتے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھو انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے. بس یہ جملہ ہم کہتے ہیں نا جی کسی کا انتقال ہو گیا تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بٹ ٹھیک ہے انتقال ہو گیا، ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے. ہر مصیبت پہ جملہ کہا کریں. حضور کی نعلین مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا، حضور نے کیا فرمایا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. صحابہ اکرام حضور اس پر بھی؟ فرمایا ہاں. فرمایا کہ یہ بھی تو ایک مصیبت تھی نا، اور اللہ نے اس پر بھی میری امت کو اجر عطا فرمایا ہے. حضور نے فرمایا کسی کو کانٹا چبھے نا تو وہ کیا کہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کانٹے کے چبھنے پر بھی اس کو اجر عطا فرمائے گا، اور جب آپ کانٹا نکالیں گے اس پر بھی تو تکلیف ہوگی نا، اس تکلیف پر بھی اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا. کوئی ایسا حصہ ہے ہی نہیں جہاں پر ثواب کا کوئی سلسلہ نہ ہو. اللہ اکبر. جناب امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ جس بندے پر عورت پر کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس پر نیا ثواب عطا فرماتا ہے. اگر آپ کو آپ کے باپ کی یاد آ گئی 1 سال کے بعد، آپ نے پھر بیٹھے بیٹھے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس وقت آپ کو وہ ثواب عطا فرمائے گا جو آپ نے پہلی مرتبہ صبر کیا تھا، اب کے بعد بھی اللہ آپ کو اتنا ثواب عطا فرما دے گا. جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا اگر میری امتی کی کوئی چیز کھو جائے نا، گم ہو جائے، اس پر بھی یہی کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے کیا فرمایا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں ہیں اور رب کے درود ہیں ان پر، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جناب مطرف رحمت اللہ تعالی، آپ کا بیٹا فوت ہو گیا تو لوگوں نے دیکھا آپ مسکرا رہے ہیں. فرمایا یہ کیا بات ہے، بیٹا آپ کا فوت ہو گیا مسکرا رہے ہو؟ فرمایا خدا کے بندو، مجھے اس صدمے پر صبر کی وجہ سے، میں نے بیٹے کے صدمے پہ صبر کیا ہے نا، اللہ کی طرف سے 2 رحمت اور ہدایت اور بشارت کی اللہ نے مجھے خوشخبری عطا فرما دی ہے. اولاد تو اسی کی تھی، اس نے دی تو لے لی ہے، بس صدمہ کا آئے گا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی صاحبزادی، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا نا تو حضور نے فرمایا بیٹی کیوں روتی ہو؟ اللہ کی دی ہوئی چیز تھی، اللہ نے لے لی ہے، بس اس پر صبر ہی کرو، ہماری تو تھی ہی نہیں نا. کاش کہ یہ پھر صبر اللہ مجھے اور آپ کو بھی عطا فرما دے. تو اگلی آیت کریمہ ہم اپنا سبق ختم کرتے ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت او اعتمر، جو حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پر لازم ہے، اس پر کوئی حرج نہیں ہے وہ صفا مروہ کی کیا کرے؟ سعی کرے. ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کہے، فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ
نیکی کا صلہ دینے والا اور خبردار ہے۔ دیکھیں صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں۔ جناب ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے دوڑی تھی دو پہاڑیوں پر۔ اللہ کو وہ طریقہ اتنا پسند آیا، تعصب قیامت کے لیے حاجیوں کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے لازم قرار دے دیا ہے کہ جب تک صفا مروہ پہ دوڑو گے نہیں، نہ تمہارا عمرہ مکمل، نہ تمہارا حج مکمل ہوگا۔ صفا مروہ پہ حضور کی بعثت سے قبل کفار مکہ بھی حج کرتے تھے، تو انہوں نے صفا مروہ کے درمیان نہ اپنے بتوں کو رکھا ہوا تھا۔ اب جیسے صفا مروہ پہ سعی کرتے تھے، اپنے بت کو ہاتھ لگاتے ہوئے جاتے تھے، جب آتے پھر ہاتھ لگاتے جاتے۔ جب اسلام آیا تو ان بتوں کو ہٹا دیا گیا۔ اب جب صحابہ کرام دوڑنے لگے نا، تو ان کو وہ دوڑنا تھوڑا سا گرا محسوس ہوا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فلا جناح علیہما، دیکھو اب تم پر کوئی حرج نہیں ہے، تم یہاں پر دوڑنا گرا محسوس نہیں کرو گے۔ کل تک تو یہاں پر بت پڑے ہوئے تھے، تو تم گرا محسوس نہیں کرو، تم دوڑو۔ فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ قدردان ہے نیکوکاروں کا۔ تو پہلے جو ہے صفا مروہ پہ جو بت پڑے ہوئے ہوتے تھے، ان کی جو ہے وہ تعظیم کیا کرتے تھے، وہاں سے ان کو ہاتھ لگا کے جاتے تھے۔ آج تو ظاہر ہے جنہیں اللہ نے عمرے کی سعادت یا حج کی سعادت بخشی ہے، آج تو بالکل سارا کا سارا پورا ایک ہال بنا ہوا ہے، ماربل لگی ہوئی ہے۔ اب ظاہر دوڑنے میں وہ مشقتیں نہیں ہیں کہ جو آج سے 100 سال پہلے ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے واضح نشانیاں اور ہدایت، بعد اس کے اللہ نے واضح کر دیا لوگوں کے لیے کتاب کے اندر۔ یہودی جو ہے وہ تورات کے اندر جو حضور کی آمد کی خوشخبریں تھے ان کو چھپاتے تھے، قوم کو نہیں بتاتے تھے، ورنہ تورات کے اندر لکھا ہوا تھا ان قریب ایسا نبی آنے والا ذل قبلتین، دو قبلوں والا۔ حضور کے یہ اوصاف تھے، دو قبلوں والا، مگر یہودی چھپاتے تھے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے چھپایا اسے جو اللہ نے کتاب میں نازل کر دیا تورات میں، اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے جن پر لعنت کی ہے اور ان پر لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنے اعمال کو درست کر لیا اور پھر ان نے رجوع کر لیا۔ اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا ہے اور بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا، زمین اور آسمان کے فرشتے اس پر لعنت فرمت کرتے ہیں۔ دین کا پتہ نہیں ہے مسئلے کا، آپ کہہ دے واللہ اعلم ورسول اعلم، اللہ جانے یا اس کا رسول جانے۔ بغیر علم کے فتویٰ دینا، فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو اس پر لعنت کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو مر گئے کفر کی حالت میں اور انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام کے تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہے۔ خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کبھی بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کے اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، تو اللہ رب العزت بالخصوص ہمارے محترم جناب ناصر بھائی، اللہ ان کی والدہ مرحومہ کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے۔ حصول برکت کے لیے ایک سے دو آیات بینات میں تلاوت کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ فاتحہ اور دعا السلام ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من
بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم حسبي ربي